میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پر کوئی کام نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کے لحاظ سے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غم پال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، فکری توانائی نہیں رکھتے، سامنے سے آنے والی ذرا بھی تیز ہوا کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑے باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دیتے، اور غم ہونا، پریشان رہنا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن و سنت پر ڈٹ جاتے ہیں نا، رستہ مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں، جنہیں ڈٹنا آتا ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھیے، سارے رستے وہ نہیں ہوتے جن پر لوگ تعریفیں کریں، کچھ راہیں وہ بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بعض احباب ایسے لوگوں کو دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ پر ڈٹیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جس رستے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر استقامت اختیار کرنی پڑے، تو یہ رستہ اگرچہ مشکل تو ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے، ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں۔ جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے، وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے۔ اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی۔ جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کیے۔ لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچہ سا۔ جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جے او رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ ختم ہو گئی بات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں، عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا۔ وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسیج نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا کچھ نہیں۔ تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد، بعد نماز عصر شارح بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے۔ تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو۔ بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں، یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں،
میں نے تو مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے, میری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے, کافی تھی, بھیج دیتے آپ کو. میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے, تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے. تو آپ تھوڑی توجہ کریں, وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے. ایک بات چھیڑی ہے, چلو وہ تو کر لینے دے. کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں, بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اور بھائی سنو اور یاد رکھو, حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے خطوط کھولے. یہ ذرا رنگ دیکھنا, یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی میٹھی میٹھی تو کھا گئے اور دو چار کڑوی آئی تو بالکل تیرا رنگ ہی بدل گیا. اگر تو راہ عشق کا مسافر ہے, تجھے پھول کھانے آتے ہیں, اگر تجھے نعرے لگوانے آتے ہیں, تو کبھی کبھی اس راہ میں روڑے بھی کھا, کبھی کبھی اس رستے میں ستایا بھی جا, کبھی کبھی تنقید کی راہ سے بھی گزر. یہ بھی اس رستے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ خطوط پڑھ رہے ہیں, تو خط کھولا تو خط میں گالیاں لکھی تھی. میرے امام کو برا بھلا کہا تھا, طنز کیا تھا, تنقید کی تھی. کسی نے اپنے دل کی بھڑاس کھول کے نکالی. تو عقیدت مند تھے نا حضرت, حضرت تڑپ اٹھے اور کہا آج ہی مقدمہ کروں گا اس کے خلاف. لیکن اللہ کے بندوں کی ایک شان ہوتی ہے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ راہ خدا میں نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں دی ہیں تو ان پر مقدمہ کرو گے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا الماری سے کچھ اور خطوط اٹھا کے لاؤ نا. تو باقی بھی لائے تو فرمایا یہ بھی پڑھو. تو کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت, کسی نے لکھا تھا مجدد میت حاضرہ, مؤید ملت طاہرہ, صاحب حجت القاہرہ. کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ. اعلیٰ حضرت مسکرائے, فرمایا یہ جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے جائیدادیں بانٹو نا ان کو, تو پھر مقدمے کر لینا. فرمایا شکر کرو, شکر کرو, ان کا وطیرہ ہے محبوب کے لیے معاذ اللہ کمزور جملے لکھنا. جب تک مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, محبوب کی طرف سے تو رکے ہوئے ہیں. ہم تو ڈھال ہیں اس راہ. بھائی آپ ڈٹیں, حق بات کہیں, اپنی زندگی میں وطیرہ بن. یہ کیا بات ہوئی کہ دوستوں کی محفل میں بھی تو حق نہیں کہتا, تجھے کہیں سچ بولنا ہی نہیں آتا, تو ڈرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے. لوگوں کے مخالف ہونے سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. انداز یہ اختیار کرو کہ رب رسول کی رضا ملے. سمجھو اس پیارے بھائی, اللہ آپ کو سلامت. اب تو ہم آپ کو ٹھیک ہونے کا بھی نہیں کہہ سکتے, بڑی مہربانی. آپ نے جی ایسی غصہ کر نہیں نہ سکتے. میرے تو گھٹنے پہ چوٹ بھی آگئی, پر کہنا اس لیے کچھ نہیں کہ اس میرے امام کا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ چلتی ہیں چیزیں. مجھے میرے دوست کہتے رہتے ہیں کہ آپ نا پہلے وعدہ کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے دقت ہوتی ہے. تو میں کیا یار سانو کس پوچھنا سی. چلو اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور پھر علماء دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اپنی چونکہ اوقات کا پتہ ہے, لہذا چپ کر کے ہاں کرتے کہ یار جانا چاہیے. آپ تھوڑی سی مہربانی کریں, دو ایک باتیں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, بولیں بھی نہیں اور مجھے بات کرنے دیں. ایک تو ڈٹیں, اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سبق. اور دوسری بات یہ ہے کہ روز روز رائے نہ بدلیں, روز روز قبلہ نہ تبدیل کریں. یعنی ذرا ہوا پوری چلتی نہیں اور لوگ ڈائریکشن بدلتے نہیں. تھوڑا سا نہ کہیں کھڑے ہونا بھی سیکھیں. استقامت بہت بڑا حسن ہے. مخالفت ہوتی رہتی ہے, لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہوا کبھی ادھر کی چلتی ہے اور کبھی ادھر کی چلتی ہے, یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی کڑی ہوا چلتی ہے میرا اہل سنت پر عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. ہر آنے والا وقت نظریے کو مضبوط کرتا ہے. رات کو شکر ادا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس عقیدے میں رکھا ہے جو عقیدہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے, اور آنے والی نسل کو دے کر بھی جائیں گے. تھوڑی مضبوطی اپنے فکر میں پیدا کریں. یقین بڑی نعمت ہے, یقین بڑی دولت ہے. سنو نا, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے
اور بظاہر نکاحت اتنی تھی کہ آپ اٹھتے تھے تو جسم مبارک پہ راشا طاری ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو رو پڑے، کہا اے علی بہت کمزوری بظاہر ہو گئی، اب تو مشکل ہے، میں تو ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں اس بیماری میں اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بات پر غور کرنا، بھئی آپ اتنے علیل ہیں اور آپ سے کھڑے ہوتے ہیں تو وجود پر بظاہر کپ کپاہٹ ہے، راشا ہے، تو آپ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، کریم تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا علی بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو داڑھی لہو سے رنگین ہوگی، زخم لگے گا، خنجر لگے گا۔ تو چونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا حضور نے فرما دیا، میرا یقین کامل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ ڈگمگاتے ہیں، دین کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، فضائل سن بھی لیتے ہیں، کمالات سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم ڈگمگاتے ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اس پر ایمان لائیں، پھر مضبوط ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا طاعون ہو گیا ہے، میں ہو ہی نہیں سکتا مجھے۔ انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے۔ اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں۔ فرمایا دیکھی ہوگی پر طاعون مجھے نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو خدام نے کہا حضور واقعی طاعون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا طاعون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو۔ ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے ایک طاعون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائیں اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں۔ آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفریہ رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اتنی کھول کے بات، اتنی واضح بات، آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟
بھائیوں یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ نا بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے۔ تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے۔ ہاں، محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں، کسی سے کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں، پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹیں کہیں میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے، وہ تکلیف دہ ہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو، معاذ اللہ۔ تو مجھے کہنے لگے میں تے تو پتہ ہے، میں تے بڑا زور لانا، بچے نہیں مانتے۔ میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے۔ بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جائے گھر سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے، تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو۔ تہمت والی جگہ سے بھی بچیں۔ میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں دلیر نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا۔ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو، تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو۔ ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو، شک والی جگہ سے بھی بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے۔ ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے میری اہلیہ۔ آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے۔
آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے. تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں. تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی. وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے. یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں. وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے. وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں. تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں. اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی. تہمت والی جگہ سے بچنا ہے. آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے آخری بات کی طرف آتا ہوں. بڑی جلدی وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں. بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں نظم تو نہ خراب کریں. بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی. بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں. وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تھوڑا سا نا تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں. وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے ہی لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہر زاویے. یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ. اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات. اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو. اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں. تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کریں. لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں. سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے. پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی. بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ کو. تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی. پوری بات ہی نہیں سنی، تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی، تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے، تنقید شروع کر دی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ، لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے. تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے، فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوں. اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ. اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، پر وہ تنقید کر دی، منٹ نہیں لگایا. دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا.
تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے، تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض، تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، کتنی کو دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے، ٹھٹھرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے، وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا؟ آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور، وہ پیار کی کہندے نے انونس ہو گیا، گجایا ہے، تو وہ پیار تھا۔ تو وہ شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے، تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا، دم ہلاتا آ گیا، قدم چومے، تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے، کرتے ان کو دیے، اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا، مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے دل سیدھا کیا ہوا۔ تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے، جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں، تھوڑا سا نا وقت تو دیں۔ ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں، پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن تنقید کرنے کی چونکہ عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے، وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں۔ کہتے سنا ہے۔ تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں، اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے۔ جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا، اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دی۔ ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی۔ آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا، صوفیاء کا دیش ہے۔ اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن، ان کی وجہ سے، چونکہ ان کے نام میں رضا آتا ہے تو اس وجہ سے اس یوم کو یوم رضا کہتے ہیں۔ اور یہ صفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس کی 25 تاریخ کو آپ نے دار فنا سے دار بقا کی جانب رخصت فرمائی، اور اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بطریق احسن انہوں نے نبھائیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے ایسا قبول عام بلکہ قبول تام نصیب فرمایا کہ شرق اور غرب آپ دیکھیں، ہر جہاں میں اعلیٰ حضرت کا نام گونج رہا ہے اور بج رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے بڑی عزت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ نام لیا جاتا رہے گا۔ آج ہم اس شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اسلام کے مزاج میں ہے کہ اپنے محسنوں کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ احد کے میدان کو دیکھ لیں، نبی پاک ہر سال ان کے شہیدوں کے مزارات پر جایا کرتے تھے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں ان پر بھی، یعنی ان کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے جتنے محسنین ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जो मुबारक शख्सियत है, आप जरा मेहरबानी फरमाएंगे स्टेज पर, मेहरबानी फरमाएंगे आप जरा तशरीफ फरमा हो जाएं यहाँ पर। गिरामी कदर हजरात, ये रख दे मेरा ऊंचा ना बोलो, रख दे अल्लाह खैर सलाम, पीछे हो जाओ सारे। नाराए हैदरी। गिरामी कदर हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो शख्सियत हैं, आपके मशहूर होने में चंद चीज़ें बड़ी ज़ाहिर व बाहिर हैं। पहली बात, कोई भी शख्सियत होती है उसमें चंद खसूसियात होती हैं। आप साबका मुजद्दिदीन को भी पढ़ लेना तो उनके अंदर अगर देखा जाए तो उनके ज़मानों में 5 से 9 फितनों का उलमा ने लिखा है कि उनके दौर में या 5 या 4 या 8 या 9 फितने थे जिनका उन्होंने मुकाबला किया, वो मुजद्दिदीन थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके ज़माने में उलमा ने जो गिनती की है वो तकरीबन 70 के करीब फितने थे जिनका मुकाबला तने तनहा इमाम अहमद रजा ने फरमाया है। याद रख लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुजद्दिद होता है उसका मतलब ये होता है, तजदीद से है कि वो दीन के चेहरे पर पड़ने वाली गर्द को अपने इल्म अमल और अपने जोरे बयां और जोरे कलम से हटा के जो दीन का चेहरा होता है उसको निखार कर सामने वाज़े कर देता है। तो ये तकरीबन 70 के करीब फितने थे जिनका तने तनहा इमाम अहमद रजा ने मुकाबला किया, जिसकी वजह से आपको इतनी शोहरत मिली कि क्या अरब, क्या अजम, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या बंगाल, क्या पाकिस्तान, क्या सिंध, क्या हिंद, हर जगह पर इमाम अहमद रजा की तसानीफ को भी कदर की निगाह से देखा जाता है। और साथ में आला हजरत की जो तहकीकात हैं बिलखुसूस अकायद की दुनिया में, उनके सामने भी लोग यकीन फरमाएं, दादे तासीन दिए बगैर नहीं रह सकते कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो 1400 साला फिक्री अकायद थे उन सब को आसान करके लोगों के सामने बयान किया है। और ये जो हम कहते हैं ना फिक्रे रजा पे इकट्ठे हो जाएं, तो बात ये कहते हैं जी जो उनसे पहले थे तो फिर उनका क्या बनेगा। मैंने कहा यही तो तुमने समझा नहीं है। फिक्रे रजा का ये मतलब थोड़ी है कि जो आला हजरत आपको बता रहे हैं आप उस पर इकट्ठे हो जाएं। फिक्रे रजा का मतलब ये है कि अकायद सहाबा का अमीन अहमद रजा है, अकायद अहले बैत का अमीन अहमद रजा है, अकायद मुजद्दिदीन साबिका का नायब और अमीन अहमद रजा है। पूरी कुरान और हदीस में जितने अकायद बयान हुए उनकी तस्हील बयान करने वाले का नाम अहमद रजा है। आला हजरत ने कोई नई फिक्र नहीं दी है कि कोई ये समझे कि आला हजरत ने कोई नई फिक्र दे दी जो फिक्र जरा को नया रास्ता है। ये 1400 साला जो अकायद हैं उनके इर्द गिर्द बाड़ लगाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, और उनके ऊपर हर तरफ से उठने वाले फितनों को कला कमा करके रद्द करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। तो फिक्रे रजा का ये थोड़े मतलब है कि आला हजरत ने को नया अकीदा दे दिया है। और हम जब ये कहते हैं कि हमारी आला हजरत पर आंखें बंद हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने बिल्कुल अकायद और तहकीकात और फिकहियात के अब्वाब को बंद कर दिया। भाईजान, इसका मतलब ये होता है कि जितने अकायद के बाब हैं उनकी तशरीह जो 14 सालों में थी उनको बचाकर, सुलझाकर, समझाकर इमाम अहमद रजा ने पेश किया है, और उस पर हमारी आंखें बंद हैं। तो आप कहते हैं आपकी आंखें क्यों बंद हैं? मैंने कहा मेरी जान, अकीदा जो होता है ना ये 1400 साल से तयशुदा है और क़यामत तक के लिए वही अकीदा रहेगा जो नबी पाक ने दिया था, क्योंकि अकीदा कुरान से निकलता है। जब कुरान नहीं बदल सकता तो अकीदा भी नहीं बदल सकता। इसीलिए आंखें बंद हैं कि आला हजरत ने अकीदा वो दिया है जो बदल सकता ही नहीं। आप इस पर आंखें बंद ना करें तो हम खोल कैसे सकते हैं? और एक मिनट यहां पर ये सुनिएगा, आला हजरत के अकीदे पर जो हमारी आंखें बंद है ना, अब इस जुमले का भी लुत्फ शायद कोई लेगा और उम्मीद लेंगे। इस पर हमने आंखें बंद की हैं तो बदमज़हबों की आंखें फटी की फटी रह गई है ना। क्या बात, इसको समझ आ रही है ना? इस पर जो आंखें बंद हैं यही तो असल मसला है कि लोगों की आंखें खुल गई, क्या की हो गया है। मैंने कहा हमने आंखें बंद की हैं तो दुश्मनों की आंखें खुली हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं। चूंकि अकीदा कुरान से निकलता है, ना कुरान बदल सकता है ना अकीदा बदल सकता है, ना कुरान में तसलजुल और तज़ब्जुब है ना अकीदे में है, ना कुरान में आ सकता है ना अकीदा में आ सकता है। तो यही काम तो अहमद रजा ने किया है। उसने कोई नया काम नहीं किया बल्कि अकायद कुरानिया की तशरीह बयान की है कि जब इधर देखें बड़े बड़े बादशाह अकीदा बदलना चाहते थे, बड़े बड़े मौलवी कांग्रेसी तहरीकों में चले गए, अकायद पर डाका डालना चाहते थे, इनकार इल्म गैब नबी का फितना आ गया, सिवाय मौता के इनकार का फितना आ गया, मिलाद पर क़याम और सलाम का फितना आ गया। और इसी
तरह ये जो अजान सानी जुमे की है, मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो, इसका फितना आ गया। नबी पाक के नक्शे नाल से फैज लिया जा सकता है या नहीं, ये फितना आ गया। इसी तरह नबी पाक के तबर्रुकात से फैज लेना, ये फितना आ गया। आला हजरत ने इन सब का रद्द करके बता दिया, जो नई राह निकालेगा वो बिदअती है, और जो सहाबा के नजरियात पे रहेगा वो असली सुन्नी है। वाह वाह वाह, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। तो आला हजरत ने कोई नया रास्ता नहीं दिया। आला हजरत ने जुमला मुबतदीन और जुमला मुतदय्यिनीन, इन सब का रास्ता बंद करके हम सब अहले सुन्नत को चौखटे मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आला हजरत ने कोई नया रास्ता दे दिया है। आप एक बात बता दें, अकायद के बाब में आला हजरत ने कोई नई चीज पेश की हो। वैसे तो फिक्र के अंदर भी कमाल ये कर दिया कि जब तयम्मुम की बात आई, बहुत सारे आप फुकहा को पढ़ के देखें तो वो चीजें 20 के शायद ज्यादा ना जा सकें, आला हजरत ने 150 चीजें शुमार करवा दी जिनके साथ बंदा तयम्मुम कर सकता है, और जिनसे नहीं कर सकता 250 चीजें आपने शुमार कर दी। तो पर मानना पड़ेगा अहमद रजा ये अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इमाम अहमद रजा को पहले हमने समझा ही नहीं। कईयों ने बतौर शायर तारुफ करवाया, कईयों ने बतौर मुसन्निफ तारुफ करवाया, और कईयों ने बतौर मुदर्रिस तारुफ करवाया, और कई बदनसीब और जाहिल और अहमक और बेवकूफ और यतीमुल इल्म वो ऐसे निकले, उन्होंने कहा कि ये जो अहमद रजा है ये तो सिर्फ कुफर के फतवे लगाता है। और मैंने कहा लानतियों, ऐसी बात नहीं है। अहमद रजा वो है जो नामूसे मुस्तफा का मुहाफिज भी है। अहमद रजा वो है जो नामूसे सहाबा का मुहाफिज भी है। अहमद रजा वो है जो नमूसे अहले बैत का मुहाफिज है। अहमद रजा वो है जो कुरान में तफसीर बिर्राय नहीं होने देता। अहमद रजा वो है जो हदीस के अंदर इल्तिबास नहीं आने देता। अहमद रजा वो है जिसने फिका के मसाइल को खोल कर बयान किया। अहमद रजा वो है जिसने औलिया की इज्जतों पे पहरा दिया। अहमद रजा वो है जिसने हिंदू हो, आर्य हो, सिख हो, काफिर हो, बुत परस्त हो, मुशरिक हो, इन सब का रद्द करके मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का सर फखर से बुलंद फरमाया है। इमाम अहमद रजा वो है शायरी के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, तफसीर के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, हदीस के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं। और कमाल ये है, आला हजरत का फतावा रज़विया उठा के देखिए, मेरे और आपके दिलों की धड़कन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है कि फतावा रज़विया के अंदर जो टोटल सवाल आला हजरत से किए गए वो 6 कम 4500 सवाल हैं। कितने हैं? 6 कम 4500 सवालात आला हजरत से किए गए। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात सुनना, फरमाते हैं मैंने, दोस्ताने गिरामी जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी दीनी खिदमत क्या है, आपका मकाम क्या है, आपने किया क्या है? हर बिदअती का मुंह आपने बंद किया है, जिसकी वजह से आज सारे बिदअतियों को तकलीफ है इमाम अहमद रजा का नाम लेने। और यही बात है, मैं एक मरतबा इस्लामाबाद गया तो मुझे एक सैयदजादे मिले, मुझे कहते हैं कि लोगों को बताया करो कि इमाम अहमद रजा को दिल में लेके आओ। तो मैंने कहा शाह जी मुझे ये बतलाएं कि आखिर ये क्यों कर, मुझे को दलील दो ताकि मैं समझाऊं। फरमाया इनको बताओ कि एक सैयदजादा कहता है अहमद रजा रसूलुल्लाह का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए वहां ना सहाबा की गुस्ताखी आने देता है, ना अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है। ये है इमाम अहमद रजा। और एक सैयदजादा मेरा दोस्त है मुल्तान शरीफ में, डॉक्टर नकीबी शाह साहब, वो मुझे कहने लगे ये भी बताया करें कि जो इमाम अहमद रजा है ना, जैसे मोटरवे के इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई है, बंदा पुरसुकून अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ जाए, इर्द गिर्द बाढ़ है, कोई बदमज़हब तंग नहीं करता, बंदा सीधा मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाता है। तो आगे बड़ी प्यारी तशरीह करने लगे डॉक्टर साहब, मुझे कहने लगे इन्होंने ये भी दसो कि ये कुत्ता बिल्ला कोई बात टप पावे ना ते मरदा बड़ा भैड़ा जे, ते जे कोई ये बात टप के इमाम अहमद रजा दी वड़न दी कोशिश करे तो बनदा कुत्ता ही जे, फिर ओदा हाल ही हुंदा है। आज देख ले कितने बंदे हैं जो अहमद रजा की लाइन से भटके हैं और अब मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? मैंने कहा ये इमाम ये रजा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है, ये नहीं हो सकेगा। इमाम अहमद रजा का कसूर क्या है कि आपने तुम्हें हुजूर का इश्क सिखाया है,
आपने वफादारी सिखाई और आज लोग मुखालिफ हो गए। इमाम अहमद रजा ने यह फरमाया कि जब कोई है गुस्ताख के उसके साथ बैठने का क्या मतलब है। ये जुमला मुनाफिकीन शयातीन उनको यही तो तकलीफ है। इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं सिर्फ नात खानी नात पढ़ने तक। जी सारे बिस्मिल्लाह पढ़ो तो नात पढ़ो तो उच्ची पढ़ो, मैं कलाम आला हजरत पढ़ना है। वो कलाम पढ़ना लिया गैरत आला हजरत अमल कदो करना है। आला हजरत की गैरत पर भी तो अमल करना। और मेरी बात लिख लो, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज का नाम है। और याद रखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं बात समझा रहा हूं आप हजरात को। जो बंदा अकीदे से टकरा जाता है, लिख लो मेरी बात आप हजरात, वो बंदा हमेशा हार जाता है, अकीदा हमेशा जीत जाता है। बड़ी बड़ी शख्सियात है जिनको आज पूछता कोई नहीं, और सामने चंद बंदे होते हैं और चबड़ मारने वाले कहते हैं ठाठे मारता समंदर। मैं कहा ठाठे मारता समंदर ये है जो आज पीर आफ्ताब साहब के मदरसे में आपको नजर आ रहा है। ये है, देखो यार, पीर आफ्ताब साहब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो दीन के खादिम का नाम है, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत है, हमारे प्यारे भाई है। लेकिन देखो ना, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो होता है ना कोई बहुत बड़े आलिम हैं या बहुत बड़े मुकर्रिर हैं या बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद इतने बंदे आप कैसे आ गए और अभी आशिक आ रहे हैं? वजह क्या है? ये अपने मालकों से मुखलिस है। और बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे, मालिक फिर नौकरां दी कांड लगन देंदे। ए देख लो, आज मैं बात आपको ये बतला रहा हूं, इमाम अहमद रजा वो कैसी शख्सियत है। तकरीबन 4500 फतवे आपसे पूछे गए और इसमें भी फरमाते हैं ये वो थे जो नजर आ गए। कई ऐसे हैं जिनकी असल कापियां वो गायब हो गई, वो मिल ना सकी। ये 4550 बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं इन 4550 में से 1068 फतवे आला हजरत से जो पूछे गए वो पूरी दुनिया के उलमा ने पूछे हैं। 1068 फतवे दुनिया के उलमा ने पूछे हैं। और उन फतवे पूछने वालों में ये आपका डेरा गाजी खान भी शामिल है, ये आपका राजनपुर भी शामिल है, ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब भी शामिल हैं, ये मखड़ शरीफ भी शामिल है, ये गोल्डा शरीफ भी शामिल है, ये आपका लाहौर भी शामिल है, क्या दिल्ली है, क्या अफ्रीका है, क्या अमेरिका है, ये सब कुछ शामिल है। बल्कि अमेरिका में एक मर्तबा एक साइंसदान, मैं दान नहीं कह रहा, साइंसदान, उसने ये कह दिया कि दिसंबर के अंदर एक बहुत बड़ी अंधेरी आने वाली है, सारे बंदे गारे बना के छुप जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। आला हजरत के पास फतवा पहुंचा, मेरे आला हजरत ने लिख दिया, फरमाया उस दिन ये तेज हवा भी चल जाए तो सानू अहमद रजा कौन आखेगा। अब उधर उसकी तहकीक है और इधर अहमद रजा का फतवा, रौला पै गया। एक मौलवी ने गल की थी ये। अब जो जोफले तकादी वाले थे वो तबाड़गा खुड्डा दे बेच इमाम अहमद रजा के चंद दीवाने सड़कों पर निकल आए और कहने लगे कड्डो अपने साइंसदान नो, हुआ वही है जो अहमद रजा ने कहा है। ये है इमाम अहले सुन्नत, ऐसे वली कामिल। चूंकि आप इल्मे जफर के बहुत बड़े माहिर थे, यकीन फरमाइए एक मर्तबा हुआ ये कि एक बद मजहब ये बहुत बड़ा रईस था, उसकी बीवी थी, यानी वो खुद नहीं था, उसकी बीवी थी और वो राफजिया थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसने ना आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानवादे में एक पीर साहब हैं जिनका नाम है, बस ठीक है बैठ जाएं आप बैठे रहें तो ये ओ ठीक है यार, अल्लाह दया बदया अल्लाह फा ठीक है, हूं राजी हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। उसने सवाल लिखवाया हजरत सैयद मेहदी हसन शाह साहब के हाथ ना, ये आपके खानवादे के हैं। कहने लगे जी ए साडी बीबी है ते ए बड़ी बीमार रहिंदी है ते ए साडे को मनण वाले ने ते इन्हां ने आख्या है। अब उनको नहीं पता था कि इसकी असल हकीकत क्या है। और जैसे सिफारिश होती है, कोई साहबजादा हमीदुद्दीन साहब को कहे ये सिफारिश कर दें, अब हमें क्या पता घर की बीबियों का क्या हाल है। पर आला हजरत का पता क्या कमाल था, जदों वो पर्ची उन्होंने कोल गई ना तो आला हजरत ऐसे अल्लाह के वली थे, पर्ची देख के पता चल जाता था जिसने लिखी है वो सहीहुल मजहब है या बद मजहब है। क्या बात है, ये आला हजरत की करामत थी। आला हजरत साहब ने ना अगे जरा जवाब लिखिया, जरा गौर दे नाल सुनिया जे, सानू कहंदे हो कि एडे सुन्नी पक्के बनदे हो, वजह की सुन। आला हजरत ने जवाब दिया, साहबजादा साहब इनको कह दे सुन्नी हो जाए, शिफा पा जाएगी। चास नहीं आई सुनियो और टोबे दे सुनियो, पक्के सुन्नी बनो। समझ आ रही है ना। फरमाया ये सुन्नी हो जाए शिफा पा जाएगी। जो बीबी सी, तुहानू पता बीबियां दी फिर थोड़ी जी बस औकात अपनी आई ते आ जान तां आकड़ भी बड़ी हुंदी है ना। वो कहने लगी मैं अपना मजहब नहीं छड़ना। इमाम अहमद रजा ने फरमाया जे ठीक हो जाए गल तो कुछ ना हुई। अच्छा हुआ क्या, उसने फिर पर्ची लिखवाई, ए दसो फिर मैं मरना कदों है। तो आपने जो बताया ना उसका लफ्ज मीम लिख दिया। उन्हें बंदे इकट्ठे की बे मीम का मतलब क्या है। एक बंदा बोलिया कहना मैनू लगदा तू मुहर्रम च मरना, वो फिर मुहर्रमा च ही मरी सी जना।
समझ आ रही मेरी बात की? तो कहने का मकसद ये, आला हजरत को पता चल जाता। आप फतवा रज़िया पढ़ के देखें यार, क्या कमाल झलक है इल्म की। इधर देखें, आला हजरत को ना एक पूरे सफे का सवाल लिखा जाता है, आला हजरत जवाब में कहते हैं नहीं। पूरे सफे का सवाल है, कहते हैं हाँ जी, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरत। अच्छा, एक सवाल गुलाम कादिर बेग साहब रहमतुल्लाह तआला आपके उस्ताद है, उन्होंने लिख दिया। किसी बंदे ने एतराज कर दिया दुरूद ताज पर, उन्होंने कहा इमाम अहमद रजा आप मेरे शागिर्द तो हैं लेकिन बहुत बड़े आलिम भी हैं। ए बंदे ने सवाल किया था, की जवाब है। आला हजरत का फिर कलम आया जोश में, आपने फिर जब कलम उठाया 100 आयाते तो ये बात 300 हदीसा लेके पूरी किताब लिख छड़ी। वजह क्या थी? फरमाया जब अवामी बंदा सवाल करता तो उसको उसके मुताबिक जवाब देते, जब आलिम पूछता था तो पूरी किताब लिख के जवाब दे दिया करते थे। बल्कि तुम्हें मैं एक वाकया सुनाऊं, और ये भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बंदे का नाम है सिराजुल फुकहा, सिराजुल उलमा, मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ए खानपुर है, जरा पढ़े आजे। मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना इब्तदा में दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे और बड़े फाजिल थे, और उस्ताद यही कहते थे अहमद रजा को नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ा बिदती है, ये मज़ारात पर तवाफ और सजदा ताजीमी को जायज कहता है, ये मिलाद के बारे में बड़ी खुराफात का हुक्म देता है। खैर, उस्ताद जैसे बताए बस औकात शागिर्द वैसा हो जाता है। ये कहता है कि मैं ना मीरास का बड़ा माहिर था, जविल अरहाम का जो चौथा बाब था उसमें मुझे लग गया मुतशाबा। अब असबात की ये जविल अरहाम बनाए, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब हुआ क्या? कहते हैं मैं एक उस्ताद ने पूछा, दूए ने पूछा, सहारनपुर, अम्बेठ में और जहां जहां थाना में मैंने भेजा, लेकिन वहां से जनाब थाना से मुराद थानवी है, सिटी थाना नहीं है, आहो ए थानवी आल भेजा, लेकिन कोई इस मसले को हल ना कर सका। कहता एक दिन ना मैं कलियां बैठा सी ते मेरे दिल ने एवं गल करी, उन्हें आख्या एक बार अहमद रजा भी पूछ के देख ला ना। उस्ताद तो कहते ही रहते पूछना। कहते मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी ये मेरा मसला है तो ये हल कीजिए। अब मैं काश के समझा पाऊं, अब स्टेज वाले बोले तो अवाम बोले, वरना नहीं। आला हजरत के पास खत आया ना तो आपने फरमाया ए खत जरा महीने में ना। मैंने कहा बलियां पता चल जाता किसने लिखा है। आपने जब उस खत का जवाब लिखना पता चल गया कि ये बंदा मजहब है, और ये भी पता था कि बंदा बहुत बड़ा आलिम भी है, फाजिल भी है। उसने सलाम लिखा था ना, आला हजरत ने सलाम का जवाब नहीं दिता, फरमान लगे बस सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। हाय ओए सदके जावा, ओए हाय ओ तुहाडी चुप तो सदके जावा। तुहानू मैं समझ, एदा मतलब है बद मजहब सलाम करे तो वालेकुम सलाम नहीं कहना चाहिए, ओनू कहना चाहिए सलाम ओदे उत्ते होवे जेड़ा हिदायत आला है। आला हजरत ने जवाब वो दिता कि उन्हें पता लगे, यानी सीधा टेस्टर लाया ना चल के करंट तेनू अगे जो जवाब शुरू किया, कहने लगे सायल फाजिल हदाहुल्लाहु तआला। आए हाय 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 हाय, कहने लगे साइल है फाजिल पर अल्लाह इन्हों कदी हिदायत दे छड़े ते चासी आ जाए। आपने सवाल का जवाब दिया और फरमाया, अगे सुने, डबल टिकटा ला के कलो, डबल टिकटा टाइम दे नाल जवाब अपने, हो सकता है मेरे जुमले उसे हिदायत दे दे। अहमद रजा का खत पहुंचा, मौलाना सिराज अहमद खानपुरी कहता है पढ़ा, सलाम का जवाब पढ़ते मैं हिल गया, तो जदों हदाहुल्लाह पढ़िया ते मैं उस वेले दियाबना ते लानत कर ली थी, अहमद रजा दा नौकर बन गया सी। समझ आ रही है? ये है मेरे इमाम अहमद रजा। ये लोग कहां बैठे हुए हैं? इन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है, अगर कोई बंदा इधर देखें नजम की सूरत में सवाल करता है ना तो आला हजरत नजम में जवाब देती है। आप फतावा रज़विया में पढ़ लो, अशार लिख के उसने सवालात किया, आपने अशार में जवाब दे दिया। उन्हें फारसी लिखी, आपने फारसी में जवाब दिया। उन्हें अरबी लिखी, आपने अरबी में जवाब दिया। उन्हें अरबी नात लिखी, यानी अशार में सवाल, उसमें जवाब दे दिया। फारसी नज़म में लिखा, फारसी नज़म में जवाब दे दिया। बंदे ये कहा करते थे कि ये कैसे हुआ। एक दिन सैयद अयूब अली शाह साहब और बाज़ों ने और एक सैयदजादे का नाम लिखा, आला हजरत के पास आए और आके कहने लगे, ए इमाम अहमद रजा, एक बड़ी अजीब खबर आ गई। कहा क्या? अंग्रेज ने एक मशीन बना डाली है, उसके अंदर जो भी सवाल डालो वो जवाब देती है। उदो नवा नवा कैलकुलेटर आया सी, जमा तफरीक वाला बेली, ये अलजबरे शबरे को नहीं, ये तो सारा कुछ बात की पैदावार है। तो जमा तफरीक आ गया, ऐसा आला आ गया, मशीन आ गई, जेड़ा सवाल विच पाओ वो जवाब फौरन कट के दिंदा है। काश के मैं समझा पाया तो ये पूरा साल ये गवाह रहेगा, ये ग्राउंड आपकी सुभान अल्लाह का। इमाम अहमद रजा कहने लगे, एक मशीन मैनू भी मदीने लभी है, जेड़ा सवाल पाओ मैं भी जवाब कट के उस दे छड़दा हूं। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, गल सुने जे। तो वो सैयद साहब कहने लगे, अहमद रजा केड़ी मशीन है? आपने सीने दे बटल खोने, फरमाया आ मशीन है। आ
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی نا؟ جزاک اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ مشین ہے۔ سید صاحب اٹھے اور احمد رضا کا سینہ چومنے لگ پڑے۔ میں کہا سیدہ نو بھی پتا ہے کہ ساڈے در دا نوکر پکا احمد رضا ہی ہے نا۔ میں کئی سادات کے بارے میں ہسٹری جانتا ہوں، جب وہ بریلی شریف سے حضور گزرتے گاڑی میں یا ٹرین میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، میں جانتا ہوں، یہ تاریخ میں نہ ہو میں حاضر ہوں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ مرید کہنے لگے ہم نے 3 مرتبہ غور کیا، جب بریلی شہر سے آپ گزرتے ہیں ٹرین سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں کیوں نہ اٹھ کے کھلوا، تانوں نہیں پتا ایتھے احمد رضا بیٹھا ہے جڑا میرے نانے دی دین تے پہرا دیندا ہے تے او کدی بیٹھا ہی نہیں، او دی عزت واسطے سید زادہ بھی کھڑا ہو جاندا ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے اور رتبہ کیا ہے۔ میرے عزیز، کئیوں نے صرف شاعر تک ان کو رکھا، کئیوں نے مفسر اور محدث تک رکھا، کئیوں نے صرف فتویٰ لگانے والے تک رکھا۔ حقیقت یہ ہے اعلیٰ حضرت ایک مفسر بھی ہیں، ایک محدث بھی ہیں، ایک فقیہ بھی ہیں، ایک مجدد بھی ہیں، ایک مقرر بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے مدرسے کے ناظم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے درویش بھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء مجازیب آپ کے پاس آتے، لیکن جب احمد رضا کو دیکھتے تو بالکل کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے۔ آپ کے دور میں ایک بزرگ تھا مجذوب، جہدا نام سی سائیں دھوکے شاہ۔ کیا تھا؟ سائیں دھوکے شاہ۔ سائیں دھوکے شاہ اس لیے کہتے تھے یہاں نظر آتا بندہ دوبارہ ویکھدا غائب ہو جاتا سی، وہاں نظر آتا بندہ ویکھدا غائب ہو جاتا سی۔ اے جہاں جیلم چ کمرے چ بنیا بابے شاہی کو نہیں تکڑا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تینوں بھی دساں بابے کی ہوندے نے، جہاں ہووے ہی کوئی نہ۔ پہلوں بھی اسے گل تے ایک مولوی نو بڑی تکلیف ہوئی سی نا، ہاں تو بک بک ابھی بھی کہہ رہے تینوں محفلاں جو کرنا چاہیے۔ میں کہ ہن سنیاں نے کڈیا کہ نہیں اپنی صفاں دے وچوں؟ ہوندا پیا کہ نہیں ذلیل ہوندا پیا؟ یہ میں نہ بولتا، لیکن وہ محفل میں ایک بابے کو اٹھایا جو کملا تھا، اس پر بکواس کی ہے، حالانکہ اس بزرگ نے وہاں پر ابانیان محفل نے پوری وضاحت کر دی، لیکن گھٹیا لوگ، حاسد لوگ، کمینے لوگ، بے حیا لوگ اور نظر اور فکر کے بغیرت لوگ پھر نہیں کھڑے ہوتے، اور پھر جب ہم بولتے ہیں تو چیختے ہو۔ اب میں نے کہا پہلے رضا کی مار تھی، اب غلام رضا کی مار ہے، ایسے ہی ذلیل ہو گئے۔ اب تم چیختے ہو نا تو ہم تمہاری چیخوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے عقیدے کی غداری نے تمہیں تنہا کر کے مارا ہے، خوشیوں غمیوں میں بھی تنہا رہ گیا، سوائے منافقت تو دس دا کچھ نہیں۔ اور دیکھو یہ پیر آفتاب قادری کو ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا عالم نظر آ رہا ہے، سید نظر آ رہا ہے۔ پتا چلا جو عقیدے پہ کھڑا ہو جائے اوے اودی کانڈ خالی نہیں ہوندی، اور جو منافقوں کے ساتھ آ جائے پورے شہر میں مالک ذلیل کرتا ہے۔ اور پتر ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنا میرا بھی حق بنتا ہے پتر، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں پھر لوگ چیختے بہت زیادہ ہیں۔ انہیں چیخا انشاءاللہ کچھ 1 مہینہ نکل دیں گے، پھر نواں سبق صحیح پتر ہے۔ لیکن بات سنو، منافق نہ بنو، منافق عاشق بنو۔ اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، تھکے تو نہیں ہے آپ حضرات؟ اب سنیے حضرات، اس بات کو سمجھیے۔ سائیں دھوکے شاہ، توجہ نہیں ہو رہی آپ کی، سائیں دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے۔ آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جمعہ پڑھایا تو اس کے اندر تقریر آپ نے یہ فرما دی، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک کی جو سلطنت ہے زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی ہے۔ تو اس نے کہا ہمیں تو نہیں نظر آوت ہے، ہمیں تو یہ نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب کو لوگوں نے بتایا، فرمایا اسے نظر آئے چاہے نہ آئے، میں نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ ان کی یہ بھی کرامت تھی، جو مخالفت کرتا تھا اس کا نقصان ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا چھت پر کھڑا تھا، وہ پاؤں پھسلا نیچے گر گیا۔ گھر کی خواتین آپ کو پتا تھوڑا حساس ہوتی ہیں، کہنے لگی وہ ویکھے نا بزرگ دے خلاف تو عقیدے دے گل کیتی ہے تو ویکھ لو بچہ ڈگ پیا ہے۔ فرمایا میری ساری نسل بھی ڈگ پوے، میں حضور دی عظمت دا جھنڈا تے تھلے نہیں نہ آن دینا، اے تو کوئی گل نہ ہوئی نا، انج نہیں ہونا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ مجذوب پھر بھاگتا ہوا آیا، فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا جی ہمیں نظر آوت ہے، ہمیں نظر آوت ہے، ہمیں نظر آوت ہے، بس سانو نظر آ گیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا احمد رضا کیا مسئلہ ہے، پہلے اس کو نہیں پتا چلا، آپ کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا میری ڈیوٹی ہے ہر ولی کو اگلی منزل دینا۔ جب یہ آیا تھا نا تو یہ پچھلی منزل پر تھا، جب یہ بات کر کے چلا گیا تو میں نے دعا کی کہ اگلی منزل پر آ جائے۔ پچھلی منزل پر اسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جب اگلی منزل پہ گیا تو ہر چیز نظر آ رہا، پہلے ماندا نہیں سی ہن منی بیٹھا ہے۔ یہ ہیں امام احمد رضا،
یہ ہے آپ کا کمال۔ اور میرے عزیز، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، ہمیں امام احمد رضا کو سمجھنا ہوگا۔ امام احمد رضا کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یقین فرمائیے، توجہ ہے تو سناؤں آپ حضرات کو بات، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو دین میں تجدیدی کارنامے فرمائے، یقین فرمائیے، کیا عورتوں کا قبرستان جانا تو کیا غیبانہ جنازہ پڑھنا، کیا قبروں کے اوپر چراغ جلانا تو کیا مزارات کی تعمیرات کرنا، قبروں کے گرد طواف کی صورت میں لوگوں کا گھومنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھنگ چرس پی کر یہ کہنا کہ یہ بھی ایک عشق کی دنیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جتنے ہمارے ایصال ثواب کی محفلوں کے اندر 2 نمبریاں ہوتی ہیں، اتنا زیادہ کھانا اور امیر کھا جاتے، غریب نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کا رد کیا اور بتایا شریعت کا مزاج اور ہے، طبیعت کا مزاج اور ہے، ہم طبیعت والے نہیں، مصطفیٰ کی شریعت والے ہیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، چونکہ علامہ پروفیسر خالد مقصود نورانی صاحب بیٹھے، آپ نے بھی ضرور آپ کا چونکہ نام ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ امام احمد رضا کے سچے وفادار اور نوکر رہو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ امام احمد رضا کا نام آئے تو چپ کر کے عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جن جن نے امام احمد رضا کی لائن کو چھوڑا ہے، آپ دیکھیں وہ کیسے ذلیل ہوتے ہیں، اور ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، آگے بھی ہوں گے۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے کامل ولی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، مجدد وقت ہیں، اور اللہ نے جو آپ سے کام لیا ہے تجدیدی کام ہے، یقین فرمائے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جتنا بڑا کام امام احمد رضا سے لیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور یہی پیغام آپ پورے ٹوبے تک ہمارے بھائی پیر محمد آفتاب احمد قادری صاحب پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندے نے اتنی محنت کی، آج آپ اتنے لوگ آئے ہیں، یقیناً ان کا بھی دل خوش ہوا، ہمارا بھی دل خوش ہوا، اور ویسے بھی ہمیں اپنے امام کے نام پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ بہترین ادارہ چلا رہے ہیں پیر صاحب، ساتھ میں اسکول سسٹم بھی ہے، اور یہاں گرد و نواح میں کئی ایک مساجد ہیں جن کا نظام آپ اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی جان ماسٹر عطر صاحب، بھائی اجاز صاحب اور ان کے دیگر برادران، ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے یہ سارے معاملات کو لے کر چلنے کا۔ ان سب بھائیوں کے لیے میرے اچھے جذبات اور دعائیں ہیں، اللہ کریم ان کی نسلوں کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے، اور جس منہج پر یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ اور برکات عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض پیچھے سے ہے تو میرے عطار کا نا جی، سمجھ آ رہی ہے جی، الحمدللہ۔ تو میں اپنے پیر بھائی آفتاب صاحب کے لیے دعا گوں اللہ ان کو برکت دے۔ میری خواہش ہے حضرت مفتی خالد مقصود نورانی صاحب بھی کچھ ملفوظات ضرور ارشاد فرمائیں۔ پیر صاحب بالکل